قیام میں ہاتھ باندھنے کی حیت میں ہے دوسرا فرق کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مستحب ہے. اس کے دلائل ہم پیچھے مردوں کی نماز میں پڑھ آئے تھے. اگرچہ فقہا میں اس حوالے سے بھی اختلاف ہے، تاہم خواتین کے حوالے سے تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ وہ قیام کے وقت اپنے ہاتھ سینے پر رکھے گی، اور اجماع مستقل دلیل شرعی ہے. دیکھیے، مرد ہاتھ سینے پہ باندھے گا یا ناف کے نیچے باندھے گا، اس میں تو علماء کا اختلاف ہے. مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، ان کا باہم اختلاف ہے دلائل کی بنیاد پر کہ ہاتھ سینے پہ باندھے جائیں گے یا ناف کے نیچے. لیکن عورت کہاں ہاتھ باندھے گی، اس میں تمام کا اتفاق ہے، صحابہ کرام کا، اسی طرح تمام فقہا کا، تمام محدثین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ قیام کے وقت عورت اپنے ہاتھ سینے پہ ہی رکھے گی، اور یہ اجماع ہے، اور اجماع خود ایک دلیل ہے. یعنی جب اجماع آ جائے کسی بات پہ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی قرآن سے ثابت کرو یا حدیث سے ثابت کرو، اجماع خود ایک دلیل ہے. اور اہل علم کے ہاں یہ رائج ہے، چنانچہ خود تمام علماء کے نزدیک قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، مطلب اجماع پر تو سب متفق ہے، قیاس بعض کے نزدیک دلیل ہے، بعض کے نزدیک نہیں ہے. تو احناف کے نزدیک 4 دلیلیں ہیں، ایک قرآن، ایک حدیث، تیسرا اجماع، اور چوتھی چیز قیاس ہے. یعنی اگر کوئی روایت کسی مسئلے کا حل قرآن سے بھی نہ ملے، حدیث سے بھی نہ ملے، اجماع سے بھی نہ ملے، تو پھر اس کا حل تلاش کیا جائے گا قیاس کے اندر. اب یہ قیاس کیا چیز ہے؟ یہ کچھ شرائط کی بنیاد پر پیش آنے والے نئے مسئلے کو پرکھا جاتا ہے پچھلے ایسے مسئلے پر جو شریعت سے ثابت ہوتا ہے، تو اس کی کچھ شرائط وغیرہ ہوتی ہیں. ظاہر ہے یہ اس کا موقع نہیں ہے کہ ہم اس کا یہاں پر ذکر کریں. تو بہرحال دوسرا فرق یہ ہے کہ عورت اپنا ہاتھ سینے پر باندھے گی. وَالْمَرْأَةُ تَضَعُ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا بِالْاتِّفَاق. علماء کہتے ہیں عورت اپنے ہاتھ سینے پر باندھے گی، اس پر سب کا اتفاق ہے، جیسے ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے عورت اپنے ہاتھ سینے پہ رکھے گی، اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے، کیونکہ عورت کی حالت کا دار و مدار پردے پر یعنی سطر پر ہی ہے. تیسرا یہاں پر وَأَمَّا فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ لَهُنَّ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ لِأَنَّهَا أَسْتَرُ لَهَا. کہتے ہیں کہ رہا عورتوں کے حق میں ہاتھ باندھنے کا معاملہ، تو تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کے لیے سنت سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے. اچھا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، مطلب امام شافعی کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، یا کسی اور کا محدث فقیہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کے نزدیک عورت کے لیے سینے پہ ہی ہاتھ باندھنا یہ سنت طریقہ ہے. باقی مردوں کے لیے سنت طریقہ کیا ہے وہ ہم نے وہاں پر دلیل کے ساتھ پڑھا تھا. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اس طرح سنن ابی داؤد کے اندر روایت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے.